السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مقدس دربار میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حاضرین کرام، آج ہم نے ارادہ کیا ہے اس ملک کو بنانے میں جو ہمارے اکابرین و اسلاف کی قربانیاں پیش آئی ہیں، مختصر طور پر ان حالات کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس روح زمین پر 1601 عیسوی میں انگریزوں کا تسلط ہو گیا اس ہندوستان کی زمین پر۔ ہندوستان کے آزادی کے متعلق ہر ایک کو اس کی واقفیت ہونی چاہیے۔ ملک ہمارا ہے تو اس سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کا ایک گھر ہے، آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے،
تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کاغذات کس کے پاس ہیں، یہ گھر کے کاغذات کس کے نام پر ہیں، ساری چیزوں کی جو ہے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، تو ان کی قربانیوں کو بھی ہمیں نہیں بھلانا چاہیے۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے چنگل سے ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، علماء دیوبند نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس تاریخ کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، اس تاریخ کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ زمین کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، آسمان کے اوپر سورج اور چاند ستارے گواہ ہیں۔ سن 1601 عیسوی میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا، سب سے پہلے ممبئی کے ساحل پر انہوں نے آئے، ایک تجارت کی غرض سے۔ ایسی تجارت اور ایسی پالیسی شروع کی، 100 سال کے عرصے میں سن 1701 عیسوی تک 100 سال مکمل ہوئے۔ یہ انگریز بہت ساری تجارت سے واقف ہو گئے اور بہت ساری چیزوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا، حتیٰ کہ بہت سارے صوبوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ وہاں ان کی بات چلتی تھی، انگریز کی، کسی اور کی نہیں چلتی تھی۔ اس درمیان میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمایا۔ جب بھی دنیا کے اندر کوئی فرقہ وجود میں آتا ہے یا کوئی تنظیم یا کوئی جماعت وجود میں آتی ہے، اللہ رب العزت اس کے دفاع کے لیے کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندوں کو کھڑا فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب انگریز کا تسلط ہوا، ان کا ایک منصوبہ تھا، ایک پلان تھا کہ اس ملک کو ہمارے مٹھی میں کر لیا جائے، یہ ملک ہمارا ہو جائے، اس ملک میں رہنے والے، اس ملک میں بسنے والے، اس ملک میں پلنے والے، اس ملک میں پیدا ہونے والے ہمارے غلام ہو جائیں۔ یہ انگریز کی چال تھی، یہ انگریز کا منصوبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نیک بندے کو کھڑا فرمایا۔ دیکھو، اگر اللہ اپنے نیک بندوں کو نہیں کھڑا فرماتا، نہ دین کی بقا ہوتی، نہ قرآن کی بقا ہوتی، نہ احادیث کے درس کی بقا ہوتی، نہ مسجدیں باقی رہتے، نہ مدرسے باقی رہتے، ہر ایک انسان انگریز کا غلام ہو جاتا، مسجدیں دنیا سے ختم ہو جاتے۔ قرآن مجید، آگے آپ سنیں گے انگریزوں نے کیا کیا ہے، قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کر دیا جاتا، مدارس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، پیدا ہونے والا بڑا مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک انگریز کے غلام ہو جاتے۔ انگریز کی یہی فکر تھی کہ ہندوستان کا بچہ ہماری مٹھی میں آ جائے۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کھڑا فرمایا، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ ان کی یہ فکر تھی کہ انگریز کو کسی طریقے سے مار بھگائیں۔ انگریز اپنی انگریزیت کے ساتھ ساتھ میں اپنے تہذیب اور تمدن کو بھی چھوڑنا چاہتا تھا۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ انگریزی اسکول میں جاتا ہے، انگریزی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ان کے تمدن کو اپنائے گا، اس کے اثرات تو ضرور پڑیں گے۔ ایک بچہ
جب مدرسے میں جاتا ہے مدرسے کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، قرآن مجید کو سیکھے گا، احادیث کو سیکھے گا، شریعت کو سیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہوگا، ظاہر سی بات ہے تب انگریز چھا گیا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ بچہ بچہ یہ ہمارا غلام ہو جائے، تو اللہ کے نیک بندوں نے اللہ نے کھڑا فرمایا، جہاد کا فتویٰ دیا، مار بھگاؤ اس انگریز کو اس ملک سے۔ یہ ملک کے اندر انگریزیت نہیں چلے گی، انگریزیت کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ، اس کی تعلیم، اس کا تمدن، اس کے سارے اثرات کو چھوڑ رہا تھا۔ تو جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا، ان کے مقابلے میں ایک اور جماعت باطلہ فرقہ پیدا ہوئی، انہوں نے انگریز کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، علماء حق کی مخالفت کی اور کہا کہ انگریز کو جو آپ نے فتویٰ دیا ہے جہاد کا، یہ انگریز کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا ہے، انگریز کے ساتھ جہاد نہیں کرنا چاہیے، انگریز کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے۔ ایک دوسرا جو ہے فرقہ جو ہے فتویٰ دیا، اس فتوے کو نہیں انکار کر دیا، ٹھکرا دیا اور انگریز کی حمایت کرنے لگا، انگریز کی بات کو ماننے لگا۔ انگریز کی یہ کوشش تھی، مختصر عرض کروں گا میں، انشاءاللہ طویل موضوع ہے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ مفصل طریقے سے عرض کروں گا، چونکہ آج عید کا دن بھی ہے، تھکے ماندے ہی، اس لیے مختصر وقت لے کر کے جو ہے سمیٹ کر میں بات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ انگریزوں کی چال تھی کہ 3 چیزوں کو ختم کیا جائے۔ جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا، انگریز تو گھبرا گئے، مسلمان تو سوائے اللہ کی کسی سے نہیں ڈرے گا، جان کی بازی لگا دے گا، مال کھپا دے گا، لیکن کسی اور چیز کو داخل ہونے کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ انگریزوں کی یہ چال تھی کہ مسلمانوں کے قرآن مجید کو دنیا سے مٹا دیا جائے، آپ سنتے جائیں۔ اور دوسرا منصوبہ تھا علماء حق کی جماعت کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ تیسرا منصوبہ تھا جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، ہر ایک کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، اس جذبے کو ختم کر دیا جائے، اسے بزدل بنا دیا جائے، اسے حتیٰ کہ کہیے نامرد بنا دیا جائے، اسے عورت کا غلام بنا دیا جائے۔ یہ انگریزیت کی چال تھی، یہ انگریز کی فکر تھی۔ جذبہ جہاد ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے کہ جب بھی لڑنے کا موقع آئے، چاہے وہ کافر کے ساتھ کیوں نہ ہو، مشرک کے ساتھ کیوں نہ ہو، غیروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں جہاد کا جذبہ ہو۔ آدمی کبھی اپنے اندر بزدلی پیدا نہ کرے، آدمی کبھی جو ہے شکار کمتری کا شکار نہ ہو جائے، اور آدمی اپنے اندر کوئی چیز کی جو ہے محسوس پیدا نہ کرے۔ اس لیے ہماری طاقت جو ہوا کرتی ہے یہ ہتھیار پر نہیں ہوا کرتی ہے، ہماری طاقت، ہمارا یقین بارود پر نہیں ہوا کرتا ہے، ہماری طاقت اور ہمارا یقین جو ہے تلواروں پر نہیں ہوا کرتا ہے، ہمارا یقین تو اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے، اللہ کی مدد پر ہوا کرتا ہے، اللہ کی نصرت پر ہوا کرتا ہے۔ ارے جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام تھے، ان کے پاس تلوار نہیں تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، 17 رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ٹوٹی پھوٹی تلوار تھی، ڈھال نہیں تھا، سواری نہیں تھی۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کے بھروسے پر میدان میں کود پڑے، باطل کے مقابلے کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، سنت کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے۔ اللہ رب العزت نے 313 کے مقابلے میں 1000 اور جو کافروں کا جو مجمع تھا شکست ہو گیا، ہار گیا۔ 5000 کے فرشتوں کے لشکر کو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ یہ جذبہ جہاد ہو ایک نوجوان کے اندر، یہ جذبہ جہاد ہو ایک مسلمان کے اندر۔ انگریزوں کا یہ چال تھی کہ ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب جہاد کا جذبہ مسلمانوں کے اندر سے نکل جائے گا، بزدل ہو جائے گا، بزدل ہو جائے گا، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ وہ کہے گا
کہ ہم مٹھی بھر ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کے پاس فلاں چیز ہے ہمارے پاس نہیں، وہ تیاری کے ساتھ ہیں ہم تیاری کے ساتھ نہیں، ایسے بہانے بنا کر ٹال مٹول کر کے جو ہے بچنا چاہتا ہے، الگ سے راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ایک سڑک کو جو ہے اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تین چیزوں پر زیادہ زور دیا انہوں نے۔ علماء نے لکھا ہے، تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے، 3 سال کے اندر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا گیا۔ یہی منصوبہ تھا ان کا، قرآن مجید کو مٹا دیا جائے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، 3 سال میں 3 لاکھ قرآن مجید کو جو ہے جلا دیا گیا۔ اب آگے سنیے، 14,000 حضرات علماء کرام کو پھانسی دے دی گئی۔ کتنے ہزار؟ 14,000۔ اللہ کی قسم، جیسا کہ میں نے کہا، ہر دور میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جو ہے کھڑا فرمایا ہے باطل کی دفاع کے لیے، غیروں کی دفاع کے لیے۔ جب بھی دین کا مسئلہ آتا ہے، شریعت کا مسئلہ آتا ہے، قرآن کا مسئلہ آتا ہے، حدیث کا مسئلہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا فرما کر اپنا دین کا کام لیتا ہے۔ پہلا کام تو یہ کیا۔ دوسرا کام، 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ ایسا درخت نہیں کہ جہاں علماء کرام نہ لٹکے ہوں۔ سولی پر لٹکنا پسند کیا، انگریزیت کو پسند نہیں کیا، انگریزیت کے اخلاق کو پسند نہیں کیا، انگریزیت کے تمدن کو جو ہے اپنے اندر آنا پسند نہیں کیا۔ ارے سولی پر لٹکنا پسند کیا، جان دینا پسند کیا، لیکن انگریز کو مار بھگانے میں کامیابی ملی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ ایسی انگریزیت کے ماحول میں بھی ذرہ برابر بھی دین کے اندر فرق آنے نہیں دیا۔ علماء حق کی ایک کوشش تھی، ایک کاوش تھی، لیکن اس زمانے میں جو باطل فرقہ ایک پیدا ہوا، مسلمانوں ہی کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے ان کی حمایت کی، انگریزوں کی، علماء حق کی مخالفت کی۔ وہ تو انگریز کے غلام ہو گئے۔ انگریز یہی چاہتا تھا، ارے جب تک ہمارا آدمی جا کر کے کسی مخالف پارٹی کو نہیں سنائے گا، اس کی ہمت نہیں آئے گی۔ ایک مثال کے طور پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا فرمایا۔ میسور کی سرزمین پر یہ انگریزی چھا گئی، سری رنگا پٹن میں یہ انگریزی چھا گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے حیدر علی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کھڑا فرمایا۔ اب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جم کر کے انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت کے ساتھ میں ایک منافق تھا جسے میر صادق کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ نہیں، جب تک ہمارا آدمی غیروں کے اندر نہیں گھس جاتا، ہماری کمزوری اسے کیا سمجھ میں آئے گی؟ جب ہمارا آدمی اس کے پاس جا کر کے ہماری کمزوری بتائے گا، تب جا کر کے ہماری کمزوریوں کو پکڑے گا، وہ ہماری شہادت کو پکڑے گا، وہ ہمارے گریبان کو پکڑے گا۔ وہ ایسا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک منافق تھا، میر صادق، یہاں اچھا رہتا اور وہاں جا کر کے ساری باتوں کو انگریز کے سامنے کہہ دیتا۔ کئی ایکڑ زمین میں بک گیا تھا وہ، انگریزوں نے اسے ہوس دلائی، اتنی ایکڑ جو ہے سینکڑوں کی ایکڑ زمین تجھے دیں گے ہم، ٹیپو سلطان کی ایک ایک بات لا کر کے ہمیں سنانا۔ تو غرض کہ ویسا ہی کرتا تھا وہ۔ آخر میں اسی کے نتیجے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جام شہادت نوش فرما لیا۔ پھر ایک منافق تھا، میر جعفر کہتے ہیں، یہ بھی پکا منافق تھا، حضرت کے ساتھ میں رہتا تھا، ان کا کھاتا تھا، ان کے بازو رہتا تھا، اور ساری کیفیت کو جا کر کے ایک ایک بات کو جا کر کے انگریزوں کو سناتا تھا۔ تو ایسا غیروں کے، کافروں کے اندر، انگریزیت کے اندر ایک منصوبہ تھا کہ قرآن مجید کو مٹا دیا جائے۔ انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا، چوتھی تاخرات میں قرآن شریف کو مٹانے والے خود مٹ گئے، قرآن مجید کو نہیں مٹا سکے۔
3 लाख कुरान मजीद को नजर आतिश कर दिया, मुतमईन हो गए कि हमने दुनिया से कुरान मजीद को मिटा दिया। लेकिन ये जालिम के बच्चों को नहीं मालूम था कि हजारों की लाखों की तादाद में हुफ्फाज किराम मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं। उलमा को लटका दिया गया और जज्बे जिहाद को खत्म करने की नापाक कोशिश की। उस दरमियान में दिल्ली के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जबरदस्त मुकद्दस हस्ती को पैदा फरमाया, जिसे इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। आज भी कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जब इनका नाम आता है चिढ़ पैदा हो जाती है। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का जब नाम आता है चिढ़ पैदा हो जाती है। अल्लाह जलाते जल, मेरे नेक बंदों का जब नाम आएगा तुझे जलन पैदा हो जाएगी और तेरे पेट के अंदर मरोड़ी पैदा हो जाएगी। ये ऐसे अल्लाह वाले थे जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, अपनी औलाद की कुर्बानी दी, हर चीज की कुर्बानी देकर के इस मुल्क को बचाया है। अल्लाह की कसम, अगर उलमाए किराम फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ते, फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ते, अपने कौन को नहीं देते, अपनी जिंदगियों को नहीं खपाते, अपनी औलाद को नहीं देते, अपनी माल को नहीं खपाते, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आज जो मुल्क के अंदर हम आजाद तरीके से जो फिर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जिस तरीके की इबादत करना चाहे कोई रुकावट नहीं है। हम इबादत कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं, तो अगर मामला कोई करना चाहे कर सकता है आदमी, कोई रुकावट नहीं। ये हमारे बड़ों का सदका है, ये अकाबिरीन का सदका है, ये सल्फ सालिहीन का सदका है, ये उलमाए देवबंद का सदका है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर उलमाए देवबंद ना होते ये हिंदुस्तान ना रहता। आज हम और आप हिंदुस्तान का, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, गुलाम बन जाता अंग्रेज का गुलाम बन जाता। अंग्रेज अगर कहे बैठ, बैठने वाला होता, अंग्रेज अगर कहे उठ, उठने वाला होता। पूरे तरीके से अंग्रेज अपने चंगुल में फंसाकर इसे गुलाम बना लेता। लेकिन इनके नापाक हरकतों को अल्लाह ने नाकाम किया। थॉमस नामी एक अल्लाह का बंदा कहता है, गैरकुम अपनी तारीख में लिखता है, अपनी याददाश्त में, मैं जब दिल्ली में गया, एक कैंप में मेरा क़ियाम था, रात हो गई, काफी रात, नींद से बेदार हुआ। मैं क्या देखता हूं कि एक जलने की बास आ रही थी। मैं मायना करते हुए हमारी जो कैंप थी उस कैंप के पीछे के इलाके में गया तो अंग्रेज, ये नापाक नुस्खे से जो पैदा होने वाले अहबाब, ये कमीने अंग्रेज की औलाद, यहां कुछ अंगारे जला रहे थे। मैं जब करीब जाकर के देखा तो 40 उलमाए किराम को बरहाना कर करके ये पूछा जा रहा है, तुम जो है कहो कि हम जो ये जो जिहाद का फतवा जो दिए हैं इसमें हम शामिल नहीं थे, हम आपकी हिमायत करेंगे, उन उलमा की हिमायत नहीं करेंगे। आप कहें आपकी जान छोड़ दी जाएगी, आपको माल भी दिया जाएगा, आप जो चाहेंगे जो है आपके साथ वो मामला किया जाएगा। 40 उलमाए किराम अपने जान के नजराने को नजर आदिश करना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज की बातों में आना पसंद नहीं किया। ये थामिस किस्म का आदमी, ये गैर था, ये कहता है मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरी आंखों से मैंने देखा। 40 उलमाए किराम ने इनकार किया, कहा हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, तेरी मुखालिफत करेंगे, तेरी महफूत में बात नहीं करेंगे, हम उलमाए हक के गुलाम हैं, उलमाए हक के गुलाम रहेंगे, उसी हालत में दुनिया से चले जाएंगे। तेरे जाल में नहीं आने वाले, तेरे फरेब में नहीं आने वाले, तेरी बातों में नहीं आने वाले, तेरी नापाक हरकतें अल्लाह खत्म करेगा। इतना कहना था। 40 उलमाए किराम को बरहाना करके आग के जो है शोले में डाल दिया गया, जिसकी वजह से उलमाए किराम जलकर के खाकस्तर हो गए। ये बात सारे कैंपों के अंदर पहुंच रही थी। 40 उलमाए किराम शहीद हो गए। फिर 40 को लाया गया, फिर उनसे कहा जो जिहाद का फतवा जो दिया है कहो कि हमने नहीं दिया, हम तुम्हारी मुखालिफत नहीं करेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। वो 40 उलमा भी जान देना पसंद किया। क्या ईमान था लोगों। कभी हमने 5-10 रुपए उन अकाबिरीन के ऊपर सदका खैरात करके साले 100 हमने किया? अरे उन्होंने एहसान करके दुनिया से चले गए। कभी हमने 5-10 रुपए खर्च करके एहसान सवाब नहीं किया अकाबिरीन देवबंद के ऊपर। हमने सीना ठोक करके कहते हैं, अरे कोई एक बता दे देवबंद के उलमा के अलावा कि हम जो है जंग आजादी के मौके पर हमने शरीक थे।
جو باطل فرقے کے جو احباب ہیں، جو علماء ہیں، ایک نام نہیں بتا سکتے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم قیامت تک ایک نام پیش نہیں کر سکتے۔ لوگ گاندھی جی کا نام لیتے ہیں، جواہر لال نہرو کا نام لیتے ہیں، فلاں کا نام لیتے ہیں، فلاں کا نام لیتے ہیں۔ کون سا کمال کر دیا انہوں نے؟ ارے کمال تو ہمارے اکابرین نے کیا ہے، کمال تو ہمارے علماء نے کیا ہے، کمال تو دارالعلوم دیوبند سے ہوا ہے، نام ان کا آ گیا۔ شہید وہ ہوئے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو گئے، نام ان کا آ گیا۔ اللہ کے یہاں مقام ان کا نہیں، اللہ کے یہاں مقام ان کا ہے۔ غرض کہ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، پھر 40 علماء کو لایا گیا، پھر پوچھا، وہ 40 کے 40 علماء نے ایک زبان کہا، ظالموں، تمہارے تہذیب کو، تمہارے تمدن کو ہم نہیں پسند کرتے اور تمہاری بات کو ہم نہیں مانتے، ہاں ہم تم سے جہاد کریں گے، ضرور کریں گے۔ پھر ان 40 علماء کو بھی اٹھا کر کے کہا جاتا ہے، لکھا ہے، خنزیر کے چمڑے میں، خنزیر کو جو ہے ذبح کر کے، کاٹ کر کے، اس کا چمڑا نکال کر خنزیر کے چمڑے میں ڈال کر کے علماء کرام کو نظر عاطف کیا گیا، آگ میں جلایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس ملک کے لیے کتنی قربانی دے کر کے دنیا سے گئے۔ جب جا کر کے ہم اطمینان سے ہیں، اطمینان سے ہمارا کھانا، اطمینان سے سونا، اطمینان سے بیٹھنا، اطمینان سے تجارت، اطمینان سے شادی بیاہ، اطمینان سے سفر، پھر بھی تھوڑی بہت انگریزیت ہے۔ انگریز سے تو ہم آزاد ہو گئے، 15 اگست کچھ نام ملک آزاد ہوا، انگریزیت سے آزاد ہو گئے، انگریز سے آزاد ہو گئے، لیکن انگریزیت سے آزاد نہیں ہوئے، نہیں، وہی کیا تھینک یو کا قصہ۔ آج بہت سارے اللہ کے بندے مسافہ بھی ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، یہ انگریزوں کی چال ہے۔ یہ وہ انگریز جب گیا، اسے چھوڑ کر چلے گیا۔ بس آدمی جاتا ہے کچھ اثرات کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، اللہ والے جاتے ہیں کچھ اثرات کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ارے وہ کافر گیا، وہ انگریز گیا، اپنے اثرات کو چھوڑ کر کے چلے گیا۔ بات آئی تو کہہ دیا۔ دوستو مسافہ تو 2 ہاتھ سے کرنا ثابت ہے، سو ایک ہاتھ سے انگریز کا بچہ بن کو مسافہ کرو گا، نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین تبی تابعین سے، نہ ائمہ سے، نہ اولیاء، کسی سے ثابت نہیں۔ 2 ہاتھ سے مسافہ کرو۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، اللہ ہماری مغفرت کرے۔ یہ ہاتھ انگریز کے جیسا ملا کوئی ہلا کو چھوڑ دل، یہ نہیں ہے حدیث میں۔ سمجھ میں یہ بات؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں، انگریز سے تو ہم بچ گئے، لیکن انگریزیت سے نہیں بچے ہم۔ انگریزیت ہے ہمارے اندر، انگریز کے کاموں کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ کہتا ہے خنزیر کے چمڑے میں لپٹ کر کے 40 علماء کرام کو پھر جو ہے نظر آتش کر دیا گیا۔ کتنی قربانی دی، کتنی قربانی تھی۔ اسی کے درمیان رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ، امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے اعلیٰ حضرت ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں کی رحمت نازل فرمائے۔ آسانی سے جینے کا موقع مرحمت فرما کر دنیا سے چلے گئے۔ کتنی قربانی دی، کتنی قربانی۔ پکے عاشق رسول تھے، پکے عاشق رسول۔ حضرت شاہ شہید جو ہے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، جب اب بھی ان کا نام آتا ہے تو لوگ جلتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تقویت الایمان، تقویت الایمان، ہو سکے تو اس کتاب کو ہر گھر کے اندر رکھو۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان مدلل طریقے سے کتاب ہے، ایسی مستند کتاب آدمی پڑھ لے توحید پرست ہو جاتا، مشرک نہیں ہوتا۔ انہیں شرک کے پوری علامتوں کو اس کے اندر حضرت گنا کو ہیں، تبھی یہ بدعتی قسم کے لوگ اس کتاب کو بھی دیکھ کر جلتی اور حضرت کا نام سنتے ہی ان کو مرچاں ٹوٹ جاتی۔ ہونا بھی چاہیے۔ تقویت الایمان ایک دوسری کتاب، منصب امامت، لاجواب کتابیں، بے شمار کتابیں ہیں الحمدللہ۔ بہرحال تقویت الایمان ہر گھر میں رکھیں، کتاب خریدیں، اسے پڑھیں، سمجھ میں آتا اکابرین کیسے تھے۔ تو لکھا ہے تاریخ میں حضرت کی کرامت، بات ختم کروں گا، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ
ایک مقام پر جا رہے تھے. غور سے سنیے. ایک سکھ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کے کلمات کو کہہ دیا. عاشق رسول تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. عاشق رسول, میں کیا محبت کروں گا, آپ کیا محبت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ محبت کریں گے؟ محبت ہے؟ محبت ہوتی تو یہ جاتی نہیں جاتی. محبت ہوتی تو نماز چھوڑتے. عاشق تو وہ تھے, ہم کھانے کے عاشق, کھانا مل گا تو عاشق, ہاں کھانا نہیں تو عاشقہ نہیں. عاشق اسے نہیں بولتی اوپر سے لے کو نیچے تک دیکھے تو معلوم ہو جانا اللہ کا بندہ. اسی لیے کہتے ہیں کسی اللہ کے بندے کو دیکھے تو اللہ یاد آ جانا, اسے کہتے ہیں عاشق. اسے کہتے ہیں نبی کا غلام, اسے کہتے ہیں دین کا پابند, اللہ کا غلام, اللہ کا بندہ, متقی, پرہیزگار, تقوی والا. اللہ یاد آ جانا. ہم نہ دیکھے تو شیطانی چاہتا تھا نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آج صبح صبح کتنے نوجوان گئے رہیں گا حجام کے دکانے میں جا کو پورا نکال کو سٹ کو, کتنی بے حرمتی. اللہ حفاظت فرمائے. عاشق ہم نہیں, عاشق تو وہ تھے. اللہ. ایک سکھ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کے کلمات کہہ دیا. کہاں برداشت کرتے ہیں اللہ والے. پھر ایک دوسرا سکھ آیا, گردن کے اوپر تلوار رکھ لیا, چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا حضرت کو. جیسا ہی وہ سکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہا, حضرت کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. حضرت نے قسم کھائی, اللہ کی قسم, جب تک تیرا جو ہے کام تمام نہ کر دوں میں نہیں مروں گا. قسم کھائی, جب تک میں تیرا کام تمام نہ کر دوں نہیں مروں گا, دنیا سے نہیں جاؤں گا. قسم کھائی حضرت. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, ان کی کرامت سن لیجئے, ادنا سا کرامت, بے شمار کرامتیں ہیں. خنجر حضرت نے نکالا, فوراً ایک آدمی کو لگایا, پیچھے سے جو دوسرے جو سکھ کھڑے ہوئے تھے تلوار کھینچ کر کے حضرت کے گردن پر ایک لگایا, یہ سر جو ہے تن سے جدا ہو گیا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا. اب جسم چونکہ حرکت میں آ چکا تھا, اب یہ جسم اس سکھ کو دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے. ارے سر تو پڑا ہوا ہے, اب بتاؤ اگر کسی کے جسم سے سر نکل جائے انسان دوڑے گا؟ نہیں دوڑتا. یہ اللہ کے نیک بندے کی کرامت تھی, یہ قوت و طاقت تھی ایمان کی. سر تو نکل گیا لیکن جسم حرکت میں آ گیا. ایک تو قسم کھائے ہوئے تھے, اس سکھ کو دوڑاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر کے بغیر سر کے بہت دور تک دوڑے. دوڑ کر کے سکھ نکل گیا. آس پاس جو سکھ تھے وہ تو دوڑ گئے, 100 کی سپیڈ میں بھاگ گئے. وہ سکھ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, خنجر ہاتھ میں ہے. بہت دور جانے کے بعد پلٹ کر کے دیکھا, ڈر گیا, پیچھے کے پیر نیچے گر گیا. حضرت فوراً گئے, اس کے اوپر گرے, وہ خنجر فوراً اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی, وہ ظالم ختم ہو گیا. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمین کے اوپر اللہ کے مقبول بندے ایسے ہیں جب قسم کھا لیتے ہیں اللہ اس قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. قسم کھائی تھی, جب تک تیرا کام تمام نہیں کرتا میں دنیا سے نہیں جاتا, مرتا نہیں میں. اللہ نے ان کی قسم کو پورا کیا. گردن تو اڑ گئی لیکن جسم جا کر کے اس ظالم کو مار کر جہنم رسید کر کے حضرت جام شہادت کو نوش فرمایا. یہ اکابرین اس ملک کے لیے قربانیاں دے کر اس دنیا سے گئے. دوستو طویل تاریخ ہے, مختصر وقت کو دیکھ کر میں نے عرض کیا, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مستقل اس عنوان کو لیں گے, ہندوستان کی آزادی میں علماء دیوبند کا کردار. اللہ اکبر. میں نے کہا نا, اس کے بعد حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا. کم از کم علماء نے لکھا ہے 10,000 مدرسوں کو انگریزوں نے بلڈیزر چلا کر کے صاف کر دیا تھا, نیست و نابود کر دیا تھا. ان کا منصب تو یہی تھا, قرآن ختم ہو جائے, علماء ختم ہو جائیں,
جذبہ جہاد ان کے اندر سے ختم ہو جائے، اس منصوبے کے تحت علماء کو بھی پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا گیا، قرآن کے نسخوں کو بھی جلا دیا گیا، اور جو ہے 10,000 مدرسوں کو جو ہے بلڈیزر لا کر کے زمین بوس کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آج الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں دارالعلوم دیوبند کی شاخ موجود ہیں۔ آپ دنیا کے چپے میں چلے جائیں، چاہے مشرق کو چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، شمال میں چلے جائیں، جنوب میں چلے جائیں، آپ کو دارالعلوم دیوبند کا جو ہے عالم آپ کو ملے گا، قاسمی آپ کو ملے گا۔ آپ پوچھیں مولانا آپ کہاں کے فارغ، کہیں گے میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ۔ مولانا آپ کہاں کے فارغ، میں دارالعلوم دیوبند کے شاخ کا فارغ۔ مولانا آپ کہاں کے فارغ، میں فلاں دارالعلوم دیوبند کی فلاں شاخ کا فارغ۔ آپ کو کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر جزیرے کے پاس چلے جائیں، دنیا کے آخری بارڈر کو چلے جائیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند کا فرد ملے گا آپ کو۔ یہ اس کی برکت ہے، دارالعلوم کی برکت جو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، وہی علماء کا صدقہ، دارالعلوم دیوبند کے علماء کا فیض، ان کی برکتوں کے طفیل میں اللہ رب العزت نے انگریز اور انگریزیت کو اس ہندوستان سے مٹایا، ختم فرمایا۔ آج ہم عافیت کے ساتھ جی رہے ہیں دوستو، اس لیے جو ہے ہندوستان کی آزادی کے بارے میں تاریخ کا معلوم کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری، اس لیے معلوم کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں آئے گا کہ اکابرین کتنی قربانیاں دے کر دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے قبروں کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، کہی ہوئی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم کے اور دارالعلوم کے فضلاء علماء، وہاں کے محدثین مفسرین، وہاں کے شاخوں کے پڑھنے والے، ان علماء کی، حفاظ کی، جو ہے مدرسین کی، محدثین کی، مفسرین کی، علماء کی، حفاظ کی، قراء کی قدر کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔